أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے، اور یہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی یہ آخری آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو جو اختیارات دی چیزوں سے متعلق، ایک طرح سے انسانوں کے اس اختیار کا تذکرہ ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی بھی اس آیت میں بیان کی گئی. آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا: وہی ہے وہ اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ما فی الارض جمیعا. پھر وہ متوجہ ہو آسمان کی طرف، اس نے توجہ آسمان کی طرف کی، بس ان کو بنا دیا 7 سماوات، 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ آیت وہ ہے کہ جس کا مضمون قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں بیان ہوا ہے. کہیں پر اس انداز میں بیان ہوا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. اس کا ایک ترجمہ کیا گیا تمہاری خدمت میں لگا دیا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور کہیں فرمایا گیا کہ 7 آسمان پیدا کیے، زمین و آسمان، خلق السماوات والارض فی 6 ایام. زمین اور آسمانوں کو اس نے 6 دن میں پیدا کیا. زمین اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں، گویا کہ ان تمام چیزوں سے متعلق کہا گیا کہ 6 دن میں ہم نے پیدا کیا. یہاں پر جو بات کہی گئی کہ وہی وہ ذات جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں سب کا سب. اب اگر انسان اس زمین سے چیز حاصل کر رہا ہے، سونا چاندی نکال رہا ہے، یا اور بھی وہ نئی ایجادات وہ کر رہا ہے، تو اس میں اس کا بہت بڑا کمال نہیں ہے. اس لیے کہ یہ چیز تو پہلے سے اس کے لیے مسخر کر دی گئی، اس کے تابع کر دی گئی. تو ہوائی جہاز کا بنا لینا، ریل کا بنا لینا، اور بھی مختلف چیزوں کا، تو اس میں بہت بڑا انسان کا کمال نہیں ہے. یہ چیزیں پیدا کی گئی انسان کے لیے. جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اب یہ آسمان کے اوپر انسان اڑ رہا ہے، مختلف راکٹوں کے ذریعے سے جا رہا ہے، لیکن یہ سب کے سب آسمان کے نیچے کی یہ چیز ہے. آسمان تک نہیں پہنچ سکتا کوئی. صرف آسمانی جو سفر ہمیں ملتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے واقعے سے متعلق. اس کے علاوہ کسی انسان، اور وہ بھی ایک معجزانہ طور پر اللہ کی قدرت اور اس کی عنایت سے، ورنہ انسان کے بس میں نہیں ہے اپنی طاقت اور قوت کی بنیاد پر وہ سفر کر سکے. ہاں یہ خلا میں، فضا میں وہ اڑ رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، تو یہ تو اب کر رہا ہے 1400 سال کے بعد. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے دور کو ہی 1400 سال ہوئے۔ یہ تو اللہ کا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے لوح محفوظ میں موجود ہے، آسمان زمین کی پیدائش سے تخلیق سے پہلے سے موجود ہے۔ تو اس کلام میں ہے یہ آیت کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے خدمت میں لگا دیا۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان جو کچھ زمین کے درمیان میں ہے۔ ثم استوى الی السماء، اب یہ اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو جتنا زیادہ غور کریں گے اتنے ہی اللہ کی قدرت کی باتیں، اس کی عظمت کی باتیں واضح ہوں گی۔ بے شمار چیزیں ہیں جو پیدا کی گئی، بہت ساری چیزوں تک تو آج بھی انسان کی رسائی نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کا تو اسے آج بھی علم نہیں ہے کہ کیا کیا ہے سمندر میں، کیا کیا ہے زمین میں اور یہ فضا میں۔ کچھ چیزیں وہ اپنی کوشش سے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، گویا کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا اور جو چیزیں اس کی خدمت میں لگائی، تو ان تمام چیزوں سے خدمت لینا، ابھی انسان اس پوزیشن میں نہیں آیا، اس حالت میں نہیں آیا۔ ہاں کچھ چیزوں سے وہ خدمت لے رہا ہے۔ اب یہ زمین میں جو کچھ پیدا کیا، تو ایک تو زمین سے جو اگتی ہے چیزیں، نباتات، وہ بھی مراد ہے، اور اسی طرح سے جانور جو زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، تو ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب۔ اور پھر ایک دوسرے مقام پر یہ بھی کہا گیا کہ اللہ نے کوئی چیز عبث اور بیکار پیدا نہیں کی۔ اب گویا کہ کتے بھی جو پیدا کیے گئے اس کا بھی مقصد ہے، خنزیر بھی بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے، اور جتنے بھی درندے ہیں جن کا گوشت کھانا حرام ہے تو وہ بھی بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے۔ ہر چیز کی پیدائش کا ایک مقصد ہے، اور ہر چیز کی پیدائش سے ایک طرح سے خدمت جڑی ہوئی انسان کی۔ آپ سب سے حقیر مخلوقات میں دیکھیں تو سب سے زیادہ گندی مخلوق اور ناپاک مخلوق جانوروں کے نقطۂ نظر سے سور ایک کتا ہے۔ کتے میں کتنے فوائد اللہ نے رکھ دیے انسانوں کی ضرورت کے، تو وہ تو ہر شخص کو دکھتا ہے۔ جب انسان الگ الگ اس میں رہتا تھا، اس کو اپنے خود حفاظت کرنی پڑتی تھی، تو اس وقت زیادہ، آج بھی جہاں پر کچھ علاقے ایسے ہیں، کچھ مقامات پہ ان کو اپنی خود حفاظت کا نظم کرنا پڑتا ہے چوروں سے، ڈاکوؤں سے۔ تو کتے کتنا حفاظت کا کام انجام دیتے ہیں تو ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، یہاں تک کہ اس کا لعاب بھی لگ جائے تو 7 مرتبہ دھوئے بغیر وہ پاک نہیں ہوگا، لیکن نہیں انسان کے لیے۔ اب سور بھی ناجائز ہے، اس کا وہ حرام کیا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ سب کا سب نے تمہارے لیے پیدا کیا، تو یقیناً اس سے بھی انسانوں کی ضرورت وابستہ ہیں۔ اور جو کچھ جو موٹی موٹی جو سمجھ میں آتی ہے بغیر تحقیق کے اور بغیر غور و فکر، یہ روڈوں پر، راستوں پر جو انسان گندگیاں کرتے ہیں، انسان کو تو منع کیا گیا، راستے پر، روڈ پر نجاست کرنا یہ گناہ ہے، تو یہ خنزیر اس کو صاف کرتے ہو۔ جب یہ بیت الخلاء وغیرہ نہیں بنے تھے تو اس دور کو سامنے رکھیے، ہر شخص کی بس میں تھا بھی نہیں بیت الخلاء، تو انسانوں کی جو گندگی جو ٹنوں کی صورت میں ہے، تو خنزیر صبح اٹھ کر اس کو صاف کر دیتے، اس میں کبھی ڈال لیتے ہیں۔ اور آج بھی انسانوں میں سے بھی جو صفائی کرتے جو بھنگی، تو ان کا اور خنزیر کا تعلق بھی بہت قریبی ہے، بلکہ وہ تو اپنے ہی سمجھتے ہیں اس کو۔ تو بے شمار چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی، تو کچھ کے فوائد انسان جانتا ہے اپنی آنکھوں سے، اور کچھ کے فوائد وہ نہیں جانتا ہے، اتنا غور و فکر وہ نہیں کرتا۔ صرف یہ کہ کھانا جب ممنوع تھا، جو چیز جو جانور کھانے کے سلسلے ممنوع ہیں، وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، تو اللہ نے عموماً پابندی لگا دی۔ کچھ جانوروں کو غذا کے لیے پیدا کیا گیا، اور کچھ جانوروں کو ایک طرح سے خدمت کے لیے پیدا کیا۔
ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ پہلے زمین، ویسے دوسری آیتوں میں سے بھی کہ زمین پہلے پیدا کی گئی، اس کے بعد پھر آسمان۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے پیدا کیا جو کچھ زمین میں سب کا سب۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، آسمان بنانے کی طرف، اس کی تخلیق کی طرف۔ فسواهن سبع سماوات، بس اس کو برابر کر دیا 7 آسمان، جو ایک کے اوپر ایک ہے۔ اور کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آسمان کے درمیان میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا فاصلہ پہلے آسمان اور زمین کے درمیان میں۔ یہ فاصلہ بھی ابھی ناپ نہیں سکے انسان، کہ راکٹ واکٹ جو چھوڑے جاتے ہیں تو یہ سب فضا میں، خلا میں، آسمان تک نہیں۔ یہ چاند، یہ بھی فضا میں، خلا میں تیر رہی ہے، بے شمار ستارے سیارے، انہی میں سے سورج بھی ہے، انہی میں چاند بھی ہے، اور الگ الگ ناموں کے ہیں۔ آسمان اس سے پہلا آسمان بھی اس سے آگے کی چیز ہے، تو اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا پہلے آسمان زمین کے درمیان میں ہر 7 آسمان کے بیچ میں۔ اس سے ہم اللہ کی قدرت کا، اس کی عظمت کا، وسیع کائنات کا ہم اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ غور کرے گا، اگر آج کے دور میں کوئی اگر صحیح سائنسداں ہو، صحیح تحقیق کرے، تو وہ صحیح طور سے اللہ کا بندہ بن سکتا ہے۔ قدم قدم پر اس کو اللہ کی عظمت اور قدرت نظر آئیں گی اگر وہ صحیح جائزہ لیتا ہے۔ لیکن انسان جو غور و فکر کرتا ہے تو نتیجے اور اس کے پیدا کرنے والے کو جانے بغیر، قرآن مجید میں محبوب بندوں کی جو صفات بیان کی گئی، یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں یتفکرون، جو تفکر کرتے، غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ تو یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک بندگی کا تقاضا ہے کہ غور و فکر کرے۔ لیکن کس نتیجے پر پہنچے اللہ کے بندے؟ غور و فکر کرنے کے بعد کہتے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تیری ذات پاک ہے، تو نے کوئی چیز عبث اور بیکار پیدا نہیں کی، نہ جھاڑ کا پتا، نہ اس کی ٹہنی، نہ اس کا پھل، اور اسی طرح سے جتنی بھی چیزیں ہیں۔ اب یہ 7 آسمانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب انسان جنت میں جائیں گے تو تب اللہ کی وسیع کائنات کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں گے۔ یہاں تو صرف وہ چند چیزوں کا یوں سمجھ لیجئے کہ احساس کر سکتے ہیں اس دل کو کہ یہ اللہ ہے، وہ اللہ کی چیزیں، لیکن جو کچھ علم دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو کچھ علم دیا گیا بہت تھوڑا ہے۔ جاننے کے لیے تو وسیع علم کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ہر حقیقت تک پہنچنے کے لیے تو وسیع اور کامل علم کی ضرورت ہے، لیکن وہ وسیع اور کامل علم کی استطاعت ابھی انسان کے اندر ہے ہی نہیں کہ تمام چیزوں کا وہ علم حاصل کر سکے اور اس کی معلومات۔ ہاں جتنی ضروری چیزیں تھیں، ہدایت کی ضرورت جن چیزوں سے وابستہ تھی، تو اللہ نے وہ چیزیں ہر ایک کے لیے آسان کر دی، عام کر دی۔ ضروریات زندگی ہر انسان کے لیے ضرورت تھی، ہوا، پانی، تو وہ بھی انسان نے عام کر دی، عام رکھ دی۔ کوئی ہوا لینے کے سلسلے میں اس کو محتاج نہیں ہونا پڑتا، اور رزق کے سلسلے میں بھی۔ لیکن دنیا میں زمین پر اللہ کے نافرمان باغی جو اقتدار پر فائز ہے، وہ حکومت کے مالک بنے ہوئے، اس لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ورنہ رزق کے اصول میں بھی کسی غریب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، کسی امیر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ 7 آسمانوں کے پیدائش تو اللہ کی قدرت، عظمت، لیکن ایک چیز کہ تفسیروں میں تو مجھے نہیں ملی، لیکن ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے، ثم استوى علی العرش، دوسرے مقام پر ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہوا۔ تو یہ ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی جو عظمت اور قدرت ہے وہ اتنی بڑی ہے، اور اس کو سہنا، اس کے نور کو یا اس کی ذات کے عکس اور پرتوں کو زمین والوں کے بس میں نہیں، زمین کے بس میں نہیں ہے۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، تو اللہ نے فرمایا کہ تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکے۔ ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، لیکن اگر دیکھنے کی خواہش ہی ہے تو پہاڑ کی طرف دیکھو۔ مفسر مراد یہ طور پہاڑ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا۔ فلما تجلی ربہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، اللہ خود نہیں آیا تھا، اللہ تجلی اردو میں جو عام فہم ترجمہ ہو سکتا ہے سایہ یوں سمجھ لیجیے، پرتو۔ اللہ نے صرف پرتو ڈالا اس پہاڑ پر تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، یعنی وہ صرف پرتو کی وجہ سے وہ پہاڑ کی حالت ہو گئی۔ اور قرآن مجید جو اللہ سے نکلا، اللہ کے ذات سے، تو اس کے اندر کیا عظمت ہے۔ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اللہ نے وہ طاقت اور قوت رکھی، لیکن پھر بھی جب وہی آتی تھی تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ کوئی کہتا کہ میری ران کے نیچے ایسا لگتا تھا گویا کہ پتھر کسی نے رکھ دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان زمین پر پیش کیا، سب نے اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ تو وہ چیز کی بات جو نکلی ہوئی جو اللہ نہیں ہے، اللہ سے نکلی ہوئی، اس کی ذات سے نکلی ہوئی چیز کی یہ طاقت اور قوت ہے۔ تو شاید یہ اللہ کے پرتو سے، اس کے عکس سے، اس کی تجلی سے زمین بھی محفوظ رہے، زمین والے محفوظ رہے، تو اللہ نے یہ 7 پردے لگا دیے ہو۔ ایک توجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ میرا صرف ذاتی غور و فکر ہے، کوئی تفسیر میں نے نہیں پڑھا، لیکن ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اتنے جب آسمان پیدا کیے گئے، جب وہ موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ جب صرف عکس برداشت کرنے سے قاصر رہا، تو جب یہ آسمان بیچ میں نہیں ہوتے تو اللہ کی تجلی تو پڑتی، تو یہ زمین کیسے اس کو برداشت کر سکتی تھی؟ اور زمین پر رہنے والے تو اللہ کی عظمت وہ بھی قائم رہے، اور اللہ کی عظمت کو بوجھ برداشت کسے نہ کرنا پڑے، تو شاید 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے ایک کے اوپر ایک پیدا کر دی، اور اس کا عرش وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ عرش جسے کہتے مستقر، اللہ کے ٹھہرنے کی جگہ۔ لیکن جب میدان محشر قائم ہوگا تو یہ بھی ہے کہ عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور وہ فرشتوں کی تعداد بھی جو بیان عرش کو 70,000 لگامیں ہوں گی۔ لگام جس طرح سے گھوڑے کو لگام ہوتی ہے، 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ یہ ترجمہ حدیث میں بھی ہے۔ تو پھر تشریح میں مولانا محمود الحسن صاحب اس کے جو مصنف ہیں انہوں نے وہ حساب بھی پیش کر دیا، تو یہ تعداد ہوتی ہے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے۔ دنیا کی جو موجودہ آبادی ہے 6.25 ارب، 6.5 ارب اس وقت۔ فرشتوں کی طاقت اور قوت انسانوں سے کئی گنا ہے، لیکن وہ عرش جس پر اللہ جلوہ فرمائے، وہ عرش کو جو لائیں گے تو 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے، تو ان کی تعداد ہوتی ہے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ اب ایسی عظمت والی ہستی اور ذات، ظاہر بات ہے کائنات میں اس کی عظمت کو اور اس کے جلال سے کہ وہ دب نہ جائے، کچھ پردوں کی ضرورت تھی، تو شاید یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہو۔ اور پھر پہلے آسمان سے تو بے شمار انسانوں کی ضروریات بھی جڑی ہوئی ہیں۔ فسواہن 7 سماوات، اس نے 7 آسمان برابر، وہ بکل شیء علیم، اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہر چیز کو جاننے، اتنی چیزیں پیدا کرنے کے بعد بھی وہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے، کسی چیز سے لا علم نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم میں، اور کسی بھی چیز کو صحیح طور سے رکھنے کے لیے اس کا علم ضروری ہے۔ تو وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں تعلیمات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔